بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رہتی دنیا تک کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہت اعلیٰ رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی نہیں۔ سماجیات، معاشیات، اخلاقیات، غرض کے ہر ایک شعبہ زندگی کے لیے آپ کی تعلیمات سے رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا۔ لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے، گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا۔ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے، نگاہ پست رکھتے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی۔ حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی کی ناگوار بات روبرو نہ کہتے، اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے، کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع، تکبر سے دور۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے درباران کھڑے رہتے، اسی طرح اپنے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کھڑا ہونے سے منع فرماتے تھے۔ مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی امتیاز کے بغیر ایک آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے اور اپنے کام اس طرح کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں جوں نہ ہو، اپنی بکری خود دھوتے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا۔ ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے۔ جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے۔ سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی جالس یہ محسوس نہ کرے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے۔ کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ خود ہی واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ نے اپنے خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا، صبر قناعت کی مجلس تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے رہتے تھے، یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقوی کی بدولت بہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے، حاجت مندوں کو نوازتے تھے،
اور اجنبی کو انس عطا کرتے ہیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ وسلم کی تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اچھے ایک مسلمان اور اچھے انسان بن سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو دوستوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنس کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔